اگلے پروگرام کا آپ نے ذکر کیا جس پروگرام میں میں گیا، میں بیسیکلی اس کے بعد یقین کریں کوئی 2 دن ہو گئے ہیں میں کسی براڈ کے اوپر نہیں گیا. کلیریفیکیشن جو آپ نے کہا وہ میں نے ضرور لی ہیں. میں نے منان صاحب سے بھی بات کی ہے، میں نے سلیم میر سے بھی بات کی ان کے حوالوں کے حساب سے جو آپ نے مجھے دکھائے تھے. اور کل شاید آپ کے کسی دوست نے سنا ہوگا سلیم میر کے پروگرام میں گیا اور اس میں بھی میں نے وہی اعتراضات رکھے جو آپ نے بتائے تھے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ میں نہیں سن سکا، مجھے تو وہ گالیاں سننے کو جیسے گالیاں دی ہمیں بس. نہیں میں نے وہ اعتراضات رکھے، میں نے بالکل اسی طرح رکھے جیسے آپ نے کہا تھا اور بڑے شد و مد کے ساتھ رکھے. جواب جو انہوں نے دیا تھا وہ انتہائی مطلب سیٹسفیکٹری اس سینس میں تھا کہ چونکہ میرے پاس اس کی کوئی تفصیلات اتنی موجود تھی نہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اچھی بات انہوں نے کی. اس کے بعد میری انٹریکشن ان سے نہیں ہوئی. منان صاحب سے میں نے بات کی ان کے پروگرام میں جا کے، جی میں نے کہا آپ کے اوپر الزام افضال صاحب نے یہ مجھے بتایا اور آپ کا نام لے کے بتایا کہ آپ اپنے پروگرام میں بٹھا کے لوگوں کو شادی کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ جواب ہے اس الزام کا، اس کے بارے میں ہمیں اجازت ہے کہ جواب کے ذریعے ہم مطلب گستاخی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی شان میں جتنی عقیدت ہم رکھتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں رکھتا. تو اس کے بعد تو پھر کوئی بیوقوفی ہوگا جو بات کرے گا. تو میں پھر خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے اب حق بھائی موقع دیجیے گا، میں بھول جاؤں گا. حق بھائی آپ خاموش کیوں ہو گئے پہلے یہ بتائیں. دیکھیں میں تو کلیریفیکیشن کے لیے گیا تھا نا، میں لڑنے کے لیے تو گیا نہیں تھا. دیکھیں میں نے کلیریفائی کرنے تھے وہ پوائنٹس جو آپ نے مجھے بتائے تھے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ لڑنے کی نہیں بات کر رہا، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو خاموش اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ حق بھائی میں نے آپ کو راجہ عطاء المنان صاحب کے بیانات نہیں سنوائے تھے، نہ کسی رینڈم احمدی کے بیانات سنوائے تھے. میں نے ان کے بیانات آپ کو سنوائے تھے جن کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کو یہ درود پاک میں شامل کرتے ہیں. آپ نے راجہ عطاء صاحب سے کبھی درود سنا ہے مرزا صاحب کے اوپر حق بھائی؟ جی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اب، کیونکہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. یہ میں نے اسپیسیفکلی کوسچن ریز کیا تھا کہ یہ ایک ہے جی آپ کے اوپر کہ آپ لا الہ الا اللہ کلمہ کے اندر بھی محمد رسول اللہ کو کہیں نہ کہیں مرزا صاحب کو آپ ایڈ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے قسم کھا کے خدا تعالیٰ کی، اپنے ماں باپ کی اور اپنے ایمان کی کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ. حق بھائی معذرت دیکھیں وہ آپ ان کے بیان پورے ریپیٹ کر رہے ہیں. میں یہ بیان خود بھی لے چکا ہوں ان سے کئی دفعہ. حق بھائی آپ سے مجھے اشارہ کر دیا کریں، جیسے کئی چیز کی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے سیکر بھائی سمجھ جائیں کہ فیصلہ یہی ہے. اب میں کہوں گا ٹھیک ہے دل بھر میرا یہی فیصلہ یہی، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا جواب یہی ہے. حق بھائی دیکھیں غور کریں، اب راجہ عطاء المنان صاحب اور باقی 2 احمدیوں نے آپ نے کہا، انہوں نے ماں باپ کی قسم کھا کے کہا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مرزا صاحب کو شامل نہیں کرتے. آپ نے ابھی مجھے بتایا، آپ نے کہا، میں اس کے بعد چپ ہو گیا کہ کون پاگل ہی ہوگا جو آگے سے بولے گا. اب حق بھائی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز شامل نہیں کرتے، اس سے مراد یہ نکلتی ہے کہ وہ اس بات کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جو بھی اگر کرتا ہے شامل تو وہ پھر کفر ہی کرتا ہوگا. ایسے ہی ہے نا حق بھائی؟ اس میں تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل صحیح ہے. رسول اللہ کی جگہ پہ کسی کو رکھ کے ان کے کلمے کے اندر ان کا نام لیتا ہے تو اس میں کوئی شک تو رہتا نہیں ہے. نہ ایسے نہیں حق بھائی. دیکھیں کیا مرزا غلام احمد صاحب کو وہ کلمے میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال تھا نا. انہوں نے قسم کھا کے کہا نا ہم نہیں کرتے شامل. جی بالکل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے خود کہا کہ یہ تو ڈیفینیٹ معاملہ ہے، اب جو بھی کلمے میں کسی کو شامل کرتا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی کافر ہوگا بھائی، کفر ہوگا نا. اس لیے انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں کرتے بھائی. اب راجہ عطاء المنان صاحب کی یا جو بھی کوئی شخصیت وہاں میں بیٹھی تھی، میں جن شخص کی سٹیٹمنٹ سامنے لگانے لگا ہوں ان کے سامنے ان کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں ان کی جماعت کے مطابق جن کی میں آپ کو سٹیٹمنٹ سامنے لگانے لگا ہوں. یہ صرف مجھے 1 منٹ کا موقع دیجئے، ابھی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. مزہ گفتگو کو آتا ہی تب ہے جب کوئی اگلا بندہ بات سننا چاہے، اور حق بھائی ماشاءاللہ اس لیے اچھی مزہ آتا ہے. حق بھائی یہ ہے کتاب کلمت الفصل،
اور اس کا تعارف اگر آپ کتاب کا پڑھ لیں تو تعارف کے اندر لکھا گیا ہے صحیح جماعتی عقائد اس کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں، اور لکھے کس نے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بیٹے بشیر احمد ایم اے صاحب، قمر الانبیاء، جو انبیاء کا چاند ہے، وہ یہ عقائد لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں موترس کا خیال یہ ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس فرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. 158 ہے جی، اگر آپ کھول سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کے قریب ہے تو، ورنہ یہ سامنے بھی لگ گئی ہے. وہ میں نے اوپر سے پڑھ رہا ہوں. موترس کا خیال یہ ہے کہ اچھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ مل جائے، اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ اگر مرزا صاحب نئے نبی ہیں تو ان کا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب کا کلمہ الگ سے بنانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے. اب یہ ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں تو نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ سنیے گا، مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے. حق بھائی، فرق پیدا ہو گیا ہے کلمے میں؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے مسیح موعود کے آنے سے کچھ فرق پیدا ہوا ہے؟ آپ کنٹینیو کریں، میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، آگے سنیں. اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، مسلمان مانتے نہیں یہ بات. مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. مرزا غلام احمد کے آنے کے بعد ایک اور رسول شامل ہو گیا ہے اس کلمہ کے اندر. لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے. غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے. فرق صرف اتنا ہے، فرق سنیں جی، فرق صرف اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی کر دی ہے، اور بس. علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہے، تو یہ بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا. کہ وہ کہتے ہیں اگر نبی پاک آخری نبی بھی ہیں تو اسے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اب سنیے گا اصل بات جو آنے لگی ہے. اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں. جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، سارا وجود ہے و وجود ہم نہ فرق بین و بین مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. مطلب نبی پاک دوبارہ دنیا میں آئیں گے، خاتم النبیین آئے گا دنیا میں دوبارہ، معاذ اللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہے. اس لیے ہمیں کسی اور کلمہ کی ضرورت نہیں پیش آتی. کوئی اور اگر آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی. فتتبرو. جی حق بھائی، آپ بتائیں. راجہ تعلمنان صاحب اور باقیوں نے قسم کھائی تھی وہ کلمے میں مرزا صاحب کو شامل نہیں کرتے. کیا لا الہ الا محمد رسول اللہ میں یہ جو تحریر میں نے پڑھی مرزا صاحب شامل ہیں کہ نہیں ان کے مطابق؟ خالی طرح بتا دیں. اگر تو آپ مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں نا، ہاں جی، تو اس کو اس طرح لکھا ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب رسول اللہ کی جگہ پہ آگے ہیں اور ان کو ریپلیس کر رہے ہیں. اچھا جی. کیا کلمہ میں یہ جو تحریر میں نے پڑھی مرزا غلام احمد کو شامل کیا انہوں نے؟ خالی اتنا بتا دیں کلمہ کے اندر. جی نہیں کیا. جی نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور نبی کی زیادتی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی.
دیکھیں آپ نے ابھی جو پہلے بات کی ہے نا کہ جی پہلے انبیاء کو بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ شامل رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کہا ہے نا آپ نے؟ جی جی، ہم تو اس سے بھی نہیں کرتے مسیح موعود۔ نہیں نہ کرتے، ٹھیک ہے، میں اس سے ہاں ایگری کرتا ہوں۔ میں پھر اس سے بھی ایگری کرنے کے اوپر مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ہاں مرزا صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات میں ہاں، فنا فلا ہو کے اس طرح کی وہ بیان کرتے ہیں اور وہ ان کو اچھا اچھا، مثیل کے اس طور پہ نبی کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں معترض ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ خالی اتنا بتا دیں کہ کیا وہ مرزا صاحب کو کلمے میں اب شامل کرتے ہیں کہ نہیں، اتنا تو بتا دیں نا۔ جی نہیں ہوگے، میں نے تو پہلے کہا نہیں ہوگے، اچھا پھر کلمے اس میں کا مطلب کوئی بھی بتا دیں ایک شامل نہیں ہو رسول کی سکتا۔ زیادتی ہوگی کا۔ دیکھیں اچھا موقع دو۔ رسول اللہ سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائے کہ ایک رسول کی زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک رسول کی زیادتی ہوگی کسی چیز میں۔ یا بات یہ ہے کہ ہم 1,24,000 نبیوں کی بات کرتے ہیں نا، جن میں اچھا آپ متعدد جو نبی ہیں پرانے گزر چکے، آپ بباغ دخل انکار کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ میں شامل ہم نہیں مانتے، تو ان صحیح، کو بھی آپ نہ مانے تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ ہاں ٹھیک صوفیاء ہو گیا۔ کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں فنا فلا کر لیا، ان کی ذات کے اندر چلے گئے، پہلی بہت بات ساری تو حق کتابوں میں۔ بھائی مرزا صاحب نے دین اپنا صوفیہ کرام سے لیا ہے، جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے۔ آپ صوفیہ کرام کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں بار بار؟ یعنی کسی صوفی نے دین اس سے پچھلے صوفی سے نہیں لیا، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں نہ آپ صوفیہ کے ماننے والے نہ میں بھی بیٹھا ہوں، ابھی بات جو کریں اس پہ رہیں۔ صوفیہ کرام جو مرضی، صوفیہ کرام تو دعوی نہیں، نبوت کرنے والے کو کذاب اور دجال کہتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بہت ساروں کو مانتا ہوں، اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بندے کون سے نام لیں ان کا؟ نام لے کن کن کو مانتے ہیں؟ مطلب نام لیں ان کا۔ میں بہت ساروں کو مانتا ہوں اور نام لینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دو مانتا ایک دو ہوں۔ ایک لے دیں، کوئی ایک لے دیں نام۔ جیسے یہ جو کیا دہلی میں جن کا مزار ہے جویر شریف، وہ بہت نیک بندے تھے، ان کو لوگوں نے غلط ٹھیک ہو گیا، پورٹرے کر دیا ہوگا، کوئی لیکن مسئلہ نہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں لوگوں ہو نے گیا۔ پورٹرے غلط کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بندے غلط تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں مان گیا۔ مجھے یہ جی بتائے کہ وہ جن کا اجمیر شریف میں مزار ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب اور دجال مانتے تھے کہ نہیں؟ میں نے ان سے جا کے کبھی پوچھا نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ مانتے کیا ہے؟ آپ کو تو ان کی تعلیمات کا ہی نہیں پتا۔ یہ پتا آپ کو کہ فنا فی اللہ تھے، فنا فی رسول ہو گئے تھے، یہ نہیں پتا کہ وہ مانتے کیا تھے دعوی نبوت کرنے والے کو؟ ان کے جو جتنا تھوڑا بہت مجھے پتا ہے، اور زیادہ تر میں نے ابن آپ لوگوں، تیمیہ کو مانتے ہیں آپ؟ ابن عربی، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، اور ان کو مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں سیکر بھائی، مجھے 1 منٹ ذرا ٹائم دیجیے گا پلیز۔ بات اچھا یہ اچھا ہے کہ جی جی، میں کل کی بات کرتا ہوں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ہمارے میں براڈ کے اوپر ایسے ہی گیا، اس براڈ کے اندر ہماری طرف سے ایک عالم دین گئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف سے کچھ لوگوں نے ان کو کچھ حوالے اولیاء کرام کے پڑھنے کے لیے کہا، وہ ہاں مسلسل جی، اعتراض کرتے رہے کہ میں نے نہیں پڑھنے۔ کیا کوئی سخم ہے ہمارے دین کے اندر؟ کیا میں ہمارے دین ہاں کے اس کی اندر وجہ کچھ بتاتا ایسی ہوں، میں غلطیاں ہیں وجہ کہ جو بتاتا ہوں ہم اس کی، اپنے ہی وجہ ماننے بتاتا ہوں والے، اس کی سن وجہ۔ لینا آپ پلیز، مجھے ختم کرنے دے رہا کہ ہم اپنے ہی ماننے والوں کی جو تحریرات ہیں ان کو پڑھنے سے شرمندہ ہیں، تو اس طرح پھر میں اگلے کو بتاتا ہوں، موقع ملتا ہے کہ یار اگر آپ اپنے ہی ماننے والوں کو پڑھ نہیں سکتے ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو پھر آپ ہاں کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتراض کریں؟ میں دیتا ہوں نا جی، میں جو بیٹھا ہوں، حق بھائی مجھے موقع دے نا، مجھے موقع دے۔ حق بھائی وہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا یہ پڑھیں جی، یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی تحریر پڑھے، ہم کہتے ہیں بالکل پڑھے۔ ہم کہتے ہیں یار ان کی ساری تحریر نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں نہیں ساری نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو دعوی نبوت کرنے والوں کو وہ کذاب اور دجال کہتے ہیں، تو مرزا صاحب کذاب دجال ہو جاتے ہیں اس کے مطابق۔ ساری تحریر وہ پڑھنے نہیں دیتے۔ اب ہم کہا جائے بھائی، جب ہم مرزا صاحب کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے نا آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے، آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے، مرزا صاحب کا پورا عقیدہ لے کیا ہے۔ تو جب ان کو پیش کرتے ہیں تحریر کا، تو یہ بھی تو بتائے نا۔ اب آپ کوئی بھی امت کے بزرگ لے آئے، میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ حق بھائی آپ لے کے آئیں تحریر، حق بھائی پھر ہم نے کہنا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ کیا وہ بزرگان دین اگر خود کو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ اور میرے نہ ماننے والے کافر ٹھہریں گے، میں کہوں گا یہ بھی کافر ہو گئے بزرگان دین، ورنہ آپ نے جو پیش کرنے والا ہے اس کے اوپر لعنت بھیج دیجئے۔ ٹھیک ہے کیسا بھائی، کتنا سمپل فارمولا۔ میں اور آپ اگر ایک چیز کو پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسے بندے کو جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ہاں
उसके सामने न्यूट्रल ब्रॉड पे बैठे ना, न्यूट्रल ब्रॉड पे बैठे। बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैंने पहले भी किया हुआ ये काम, मैं तैयार हूं। हक भाई अब दूसरी बात ये देखे, मौका दीजिएगा। हक भाई इस जुमले को कैसे समझते हैं आप? हक भाई के आने से पहले जरा गौर करिएगा, हक भाई के आने से पहले इस ब्रॉड में सीकर, अफजल, सैयद जफरुल्लाह साहब, जाहिद अस्कारी, साहिल कालू, नोवर्ड, नफसे चूचू और बुतशिकन थे। हाँ, हक के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया इस ब्रॉड पे कि इसमें एक और बंदे की ज्यादती हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? हक साहब शामिल हो गए इस ब्रॉड में कि नहीं हुए अभी तक? जी हक भाई सवाल किया है, तो ये तो आप इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यस। ओके, जज़ाकल्लाह हक भाई, ऑब्वियसली यस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हक भाई अब इसमें मुझे बताइएगा कि मसीह मौत के आने से पहले तो तमाम अंबिया इसमें शामिल थे कलमा में। मसीह मौत के आने से एक फर्क पैदा हो गया कि अब उसमें एक और रसूल हक भाई बात पूरी कर सीकर भाई एक मैंने अपने जवाब में ऐड कर दूं कि मैं जब आप कहते हैं ना कि आप शामिल हो गए इस प्रोग्राम में, तो मैं इस प्रोग्राम में फना फिला होकर शामिल नहीं हुआ। मैं इस प्रोग्राम में ये देखे आया चार बंदे बैठे बात कर रहे हैं, तो मैं भी आगे अपना कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा हक भाई मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मसीह मौत के आने से पहले तो इसमें बाकी अंबिया शामिल थे। हाँ, मसीह मौत के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया कि अब इसमें एक कलमा में एक और रसूल की ज्यादती होगी। बताएं मुझे, मसीह मौत कलमा में शामिल हो गया कि नहीं, जैसे आप प्रोग्राम में शामिल है? जी नहीं, बिल्कुल भी शामिल। मैं ना समझता हूँ ना मैं किसी को इसकी इजाजत देता हूँ कि कोई भी कलमा में शामिल हो सकता है। आप इबारत दोबारा पढ़ दें सीकर साहब, इबारत दोबारा पढ़ दे, मैं इबारत दोबारा पढ़ दे प्लीज। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं लिहाजा मसीह मौत की बासत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे, मगर मसीह मौत की बासत के बाद। अच्छा एक सेकंड कलमा आप कह रहे हैं, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो अल्फाज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज मसीह मौत के आने से पहले उसमें तो बाकी अंबिया शामिल थे, ये इबारत कह रही है। हाँ जी। अच्छा अब जब मसीह मौत आए हैं तो वहां से शुरू करें। और मसीह मौत की बासत के बाद एक फर्क जरूर पैदा हो गया है, और वो ये कि एक और रसूल की ज्यादती हो गई। हाँ जी। अच्छा अब एक और रसूल की ज्यादती हो गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह में। हाँ जी। पहले इसमें दूसरे अंबिया भी शामिल थे, अब एक और रसूल की ज्यादती हो गई है मसीह मौत के आने की वजह से। तो अब अक्सर ये जो उर्दू के प्लेन अल्फाज हैं, उन अल्फाज में मैं सिर्फ इसलिए इस बात में शामिल हुआ, दोनों आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं गवाही देने के लिए आया हूं यहाँ पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मैं गवाही देता हूं कि इन अल्फाज का साफ मेरी जुबान में मतलब, जो मेरी जुबान में ही लिखे गए उर्दू के अल्फाज हैं, उससे क्लियर कट मतलब ये है कि इस कलमे में मिर्जा साहब एज ए रसूल ऐड हो गए हैं। इसमें एक फर्क ये पड़ा है जो इबारत कह रही है, तो इस कलमे में वो शामिल हो चुके हैं। मैं किसी 1,24,000 पैगंबरों में से इस कलमे में किसी को नहीं मानता सिवाय उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना है। मैं इस कलमे का मालिक सिर्फ उनको समझता हूँ, ये उनसे ही मंसूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, किसी और शख्स के लिए हरगिज़ नहीं है। तो मैं तो क्लियर हूं इसमें मेरे। हाँ, मिर्जा साहब जो हैं इस तहरीर में उन्होंने इस कलमे में 1,24,000 पैगंबरों को भी दाखिल कर दिया है, जो कि मेरी अकीदे के हिसाब से बहुत बड़ा जुल्म है और ज्यादती है। और खुद फिर मिर्जा साहब भी शामिल हो गए हैं, जो उससे भी बड़ी ज्यादती है कि एक और चमक रहे हैं कलमा, बल्कि और भी चमकेगा और शान से, इस वजह से। हक भाई अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, मिर्जा साहब इसमें शामिल हो गए, एक रसूल की ज्यादती से मुराद बता दे खाली मुझे। जिन जिन अंबिया की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की है किसी भी लिहाज से, हम उनको रसूलुल्लाह के मती मानते हैं, उनको मानने वाले मानते हैं। मेरा ये ईमान है। मैं इसके बाद अब क्या आपको बात करूं? जो बंदा मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? भाई मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? सुन लेना, जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है और उसके ऊपर ईमान लाता है, तो मेरा ईमान है कि मैं उसको गलत ना कहूं। जी अच्छा, अब मुझे मौका दीजिएगा, क्या मैंने सवाल ये पूछा था कि आप गलत क्यों नहीं कहते किसी को? हक भाई मैंने एक सवाल क्या पूछा था? मेरा सवाल दोहरा सकते हैं? पूछा था कि शामिल हो गए कि नहीं हो गए। मुझे नहीं, मैंने ये भी नहीं पूछा था। मैंने पूछा है
کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد ایک فرق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب اس میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. 1,24,000 کے بعد ایک اور رسول بھی شامل ہو گیا, بیچ میں زیادتی ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین مطلب تو وہی بیان کر سکتا ہے جو بتا رہا ہے یہ بات. میں رائٹ پرسن نہیں ہوں اس کا آنسر کرنے کے لیے انلیس کہ میں ان سے نہیں. دیکھیں, جب براڈ کا میں نے پوچھا تو آپ نے بالکل کہا براڈ کے مطابق میں شامل ہوں, پر میں فنا فی اللہ ہو کے شامل نہیں ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیں, فنا فی اللہ ہو کے صحیح, بے شک آپ کا لے لیا مطلب, کیا شامل ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہ نہ ہوئے؟ ایک حق بھائی حق بیان کریں یار. مسیح موت کی بعثت سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ مسیح موت کی بعثت کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنے انبیاء تھے آپ ان کے مصدق ہیں, آپ نے تصدیق تو کی. آپ نہیں, ہم تحریر میں تو مسیح موت کی بعثت کی ذکر کر رہے ہیں نا, آپ کیوں نہیں کر رہے ذکر؟ میں اسی کی تو ذکر کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم پہلوں کی بات کر رہے تھے. پہلے موقع دیجیے گا. مسیح موعود کی بعثت سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مرزا غلام احمد کے آنے سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا. مطلب یہ مسیح موعود جو لکھا ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ مان رہے ہیں آپ؟ سیکر بھائی آپ کو میں بہت سلجھا ہوا بندہ سمجھتا ہوں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ رسول اللہ کے پہلے کی بات میں نے آپ سے پوچھا مسیح موعود کی بعثت سے پہلے کا کیا مطلب ہے, آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے پہلے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسیح موعود کون ہے؟ پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 135 سال پرانی بات ہے, میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر یہ بتا دیں مسیح موعود کون ہے جو لکھا ہوا ہے مسیح موعود کی بعثت سے پہلے؟ یہ مسیح موعود کون ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے جس کے اوپر آپ ڈسکشن جو کر رہے ہیں نا میرے ساتھ, میں جو کہ یار ان کا عقیدہ ہوگا. حق بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, حق بھائی یہ مسیح موعود کون ہے؟ یہ تحریر میں جو مسیح موعود لکھا ہے کون ہے مسیح موعود؟ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ مجدد ہے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں, مسیح علیہ السلام کے آنے کا. کون ہے؟ نام لیں. دیکھیں یہ جو تحریر میں جس نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ, دیکھیں سن لیں, میری بات سن لیں نا, مجھے یہ جواب دینے کا اچھا جی جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ایز حکمن عدل, جو بھی آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہاں جی وہ آنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ہم مان گئے کہ یہ آ چکے ہیں. میں مان گیا آپ کی بات, بالکل آپ نے یہی مسیح موعود یہی کہتے ہیں, یہی جواب ہے. بالکل صحیح بات, بالکل. تو وہ مسیح موعود کا نام کیا ہے جو اس تحریر میں مسیح موعود لکھا ہے؟ وہ کون شخص ہے, اس کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد. شکر ہے, اتنی سی بات تھی حق بھائی. اب حق بھائی وہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد, میں مسیح موعود کی جگہ مرزا غلام احمد پڑھنے لگا, اور کریے گا. مرزا غلام احمد کی بعثت سے پہلے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا غلام احمد کے نبی بننے سے معاذ اللہ پہلے, یہی مطلب ہے نا اس کا. جو مرضی آپ مطلب پہناتے رہے تو یہ تو آپ کی یار حق بھائی یہ تو سمپل اردو ہے. میں کہوں آپ کے آنے سے پہلے, اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں نہیں تھے تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, تو بڑا سمپل ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ چلے میرے ساتھ رہیے گا. مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے. حق بھائی اس کا کیا مطلب ہوا؟ خیر یہ بات تو آپ مانتے نہیں ہیں, اس کی فائدہ نہیں ڈسکس کرنے کا. میں نہیں مانتا, لیکن جو لکھ رہا ہے ہم حق بھائی دیکھیں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کہا تھا آپ اور میں مسلمان ہیں, جس کی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے ہم نے تحریر پہ فوکس کرنا ہے, ایمان نہیں جج کرنا ایک دوسرے کے, نہ ہم نے اس کا ایمان جج کرنا ہے. آپ اور میں مسلمان ہیں, یہ تحریر ایک سبجیکٹ کی تحریر ہے, سبجیکٹ کے موشنز نہیں ہوتے, سبجیکٹ کی لکھائی ہے. ہم نے ٹیکسٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ what the text says. آپ اور میں کیا مانتے ہیں, ہم نے اپنا خود کا اپلائی نہیں کرنا اس میں. یہ دیکھیں اس میں وہ کہہ رہا ہے متکلم, وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے. اس کا کیا مطلب ہوا حق بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ نہ ہم پہلے والوں کو شامل سمجھتے ہیں نہ بعد والوں کو, تو یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہے, پھر اس کے اوپر بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں. حق بھائی پھر آپ میرے پہ آ گئے. حق بھائی متکلم کیا کہنا چاہ رہا ہے, میں ایزی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. حق بھائی متکلم یہ کہہ رہا ہے
کہ مرزا غلام احمد سے پہلے جو کلمہ تھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس محمد رسول اللہ میں صرف پہلے کے انبیاء شامل تھے. مطلب مرزا غلام احمد سے پہلے کے انبیاء مینس محمد رسول اللہ اور ان سے پچھلے انبیاء آدم علیہ السلام تک. پھر آگے سنیں بھائی, آگے وہ کہتا ہے مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد, مرزا غلام احمد کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. اس کا مطلب بتائیں. 1,24,001 پلس 1 ہو گیا, یہی مطلب بنا نا حق بھائی؟ دیکھیں آپ اب ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور مجھ سے جواب پوچھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں حق بھائی, میں آپ سے نہیں جواب, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تحریر کا مطلب, عقیدہ کو چھوڑ دیں آپ. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, اب یہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. یہ بتائیں کہ ایک اور رسول ایڈ ہو گیا اس میں, یہی مطلب بنا نا اس کا؟ میں نے آپ کو اس کا 3 سے زیادہ دفعہ جواب دیا, آپ چوتھی دفعہ سن لیں. میں نے ان سے جن سے بات کی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ذات میں فنا فلا ہونے کے ان کو چھوڑ دے, یہ بات کرتے ہیں. اور مجھ سے آپ کیا دیکھیں, آپ مجھ سے میرے الفاظ میں میں نے حق بھائی میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں ٹیکسٹ پہ, میری بات چھوڑ دیں. ابھی ہم میں اس طرح سیکر بھائی, میں اس طرح کا مسلمان نہیں ہوں کہ جو میرے سامنے اگر کوئی سچی بات کرے تو میں صرف اپنے ذہن کے زہر کے سامنے رکھ کے اس کو رد کر دوں. میں عزت کروں گا. جب آپ کو صوفیہ کی کتابیں پڑھائی گئی تھی, آپ نے صوفیہ کے ماننے والوں سے تو نہیں پوچھا تھا جا کے, آپ نے صوفیہ کی تحریریں پڑھ کے کہہ دیا کہ وہ بھی فنا فی اللہ ہو گئے تھے. اب یہ دیکھیں, غور کریں حق بھائی, غور کریے گا ذرا. یہاں پر تحریر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, تحریر کا ٹیکسچوئل میننگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی قادیانی کیا کہتا ہے. آپ اور میں مسلمان ہیں, تحریر ایک مسلمان کی نہیں ہے, اس لیے ہم تحریر پڑھ رہے ہیں. اب میں تحریر کا صفحہ میں کتاب پڑھوں نہ, میں صرف ماننے والوں کو پوچھوں جا کے کہ کیا تحریر ہوتی ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. خالی اتنا بتا دے, اس اردو کو اگر آپ کسی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے, ایک اور اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بتا دیں. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک ہے کہ آپ اب اگر آپ کا مائنڈ پری آکیوپائڈ ہے تو وہ جواب اور ہوگا. اگر آپ کا عدسہ جو سنیں ذرا, اگر آپ کا عدسہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے اپنی اینک کے اندر وہ صاف ہے اور وہ تعصب سے پاک ہے, تو آپ اس کا انالیسس جو ہے نا وہ فیئر طریقے سے کریں گے. بات صرف اتنی سی ہے. فیئر انالیسس میں بعض اوقات بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو جھٹکا بھی لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی مجھے ایک منٹ کے لیے مجھے جواب, 1 سیکنڈ کے لیے مجھے ایک بات رکھ لینے دیجیے. وہ یہ کہ ابھی کل کی بات ہے, یہ تھوڑا سا ہٹ کے میں ایک براڈ آپ ہی کی اسی براڈ کے اوپر میں گیا تھا, فضال وڈائد صاحب کی براڈ تھی. اس کے اندر 8 بندے جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور 2 اوپر 10 کمپلیٹ ملا کے 1 گھنٹہ. کتنے بندے تھے؟ 8 نیچے اور 2 اوپر, ٹوٹل 10 نیچے اور ایک تو ماڈریٹر ہوتا ہے نا, وہ اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کے بعد وہ 11 ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ کے آنے کے بعد ایک زیادتی اور ہو کے 11 ہوئے. میں نہیں گیا تھا سر اس کے اندر, میں نیچے تھا. پھر 11 نہیں ہوئے, 10 ہی رہے نا یار. پھر آپ اس موڑ چھوڑ کے پرانی والی بات کے اندر آ رہے. مجھے خالی اتنا بتا دیں کہ آپ جب انڈر انٹر نہیں ہوئے تو وہ 10 کے 10 ہی رہ گئے نا, پھر 11 تو نہیں ہوئے نا. اب یہ میرے خیال میں کوئی مطلب سینسیبل کوسچن نہیں ہے. مجھے بات آپ نے روک دیا. حق بھائی میں نہیں, قسم سے دیکھیں سمپل کرنے کے لیے حق بھائی آپ دیکھیں یہیں پر فیصلہ. اگر آپ براڈ کے اندر چلے جاتے تو ایک بندے کی زیادتی ہو جاتی نہیں ہو جاتی. سپیکر بھائی آپ ذرا پچھلی ڈسکشن کو سائڈ پہ رکھ دیں نا پلیز, تو پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ادھر. جی حق بھائی میں دیکھیں ڈائیورٹ نہیں نہ ہوتا. آپ مجھے پتا ہے, میں آپ کو بہت اچھا جان گیا ہوں اور بڑے بڑے اچھے نالجبل بندے ہیں آپ. میں مانتا ہوں اس بات کو, میں تعریف بھی کرتا ہوں, میں ہر جگہ کرتا ہوں. حق بھائی جو براڈ آپ نے کہا 8 بندے نیچے اور 2 بندے اوپر, حق بھائی یہ کل ملا کے ہو گئے 10. میں نے کہا آپ نے جوائن کی تو ایک بندے کی اور زیادتی ہو گئی. آپ نے کہا نہیں میں نے جوائن ہی نہیں کیا. تو حق بھائی مجھے بتائے کیا وہ 10 ہی رہے, آپ نے جوائن نہیں کی, یا اس میں ایک بندے کی زیادتی ہو گئی تھی؟ تھوڑی دیر بعد ایک بندے کی کمی ہو گئی تھی, زیادتی نہیں تھی. ایک بندے کی کمی ہوگی تو 9 ہو گئے تھے نا. میرے خیال میں 9 ہو گئے ہوں گے ہر ایک. ٹھیک ہے. اب حق بھائی یہ بتائیں کہ مرزا صاحب سے پہلے تو تمام انبیاء شامل تھے اس میں. مرزا صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. حق بھائی یہ اضافہ ہو گیا اس میں ایک بندے کا اور کا کہ نہیں ہوا؟ کہاں کی کوڑی کہاں لے آئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی.
خالی اتنا بتا دیں کہ یہ اضافہ ہو گیا یا کمی ہو گئی. اس براڈ کے اندر جب جب بھی کوئی ایڈ ہوگا تو اضافہ ہوگا, جب جب بھی کوئی منہا ہوگا تو ایک ہی کمی ہوگی. اس کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ بہت پیاری بات. تو حق بھائی یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مرزا صاحب کی باسط کے بعد جب ایک اور رسول ایڈ ہو گیا ہے تو اس میں پھر مرزا صاحب ایڈ ہو گئے نا کلمے میں. میں اس مضمون کو دیکھنے کی اجازت دیں, میں پڑھ لوں اس کے آگے پیچھے ہے کیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہاں یہ پھر اب ٹائم لے لیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک دو سطریں یا ایک پیج پڑھ کے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. میں فورس کرنے والا بندہ ہی نہیں. بالکل اب ٹائم لے. حق بھائی اسی پیج کے نیچے نا یہی آپ یہ میں نے آپ کو بالکل یہی بھائی آئی ایڈمٹ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا ایک کوئک سوال ہے آپ سے. جی 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 جی. یہ جو تحریر آپ پڑھ رہے ہیں یہ مرزا بشیر احمد ایم اے مرزا غلام احمد صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا تو یہ آق صاحب نے جن لوگوں سے کل پوچھا تھا یہ سوال, وہ راجہ صاحب اور دیگر جو کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب اس میں شامل نہیں ہے کلمے میں, تو اس کا مطلب ہے وہ مرزا بشیر احمد ایم اے کی بات کو وہ نہیں مان رہے جو لکھی ہوئی ہے کلیئرلی. Obviously they don't give a damn about تو وہ کیوں نہیں مان وڑائے صاحب یہ رہے؟ اس آپ کا ان کوئی سے آئیڈیا ہے؟ پلیز پوچھیں, وڑائے صاحب ان سے پوچھیں, آپ کی تسلی کرا دیں کہ میری تو انہوں نے کرا دی ہے, میں تو تسلی کر وہ دیا. آق صاحب میرا بھی ان کے ساتھ کئی سالوں کا. حق بھائی میں نے آپ کی ماشاءاللہ باتوں میں ایک چیز بڑی اچھی دیکھی ہے. آپ نے کہا ہے جب آپ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں نا تو یقین مانے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یعنی کہ جوش کے ساتھ, اور آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے لیے دنیا میں کوئی شے حجت نہیں سوائے اللہ کے رسول کے. وہ جو بولیں گے, جس کے بارے میں بولیں گے, جو بولیں گے وہی حق ہے, وہی سب کچھ. ایسا ہی ہے 100%. 100%. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اب جو بھی بات ہوگی جس کے بارے میں ہوگی اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو وہ بات ہوگی. باقی دنیا جو مرضی بولے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دینی لحاظ سے نہیں, ویسے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ بالکل لینا دینا ہے, دینی لحاظ سے نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے اوپر ایک مکمل دین ہمیں مل گیا ہے, اسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. تو وہی جو دین کے بارے میں جو فرما رہے ہیں نا, ان کی دنیائی تو ظاہری بات ہے, جہاز اڑانا, ٹرین چلانا, یہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم دین کی بات ہی کر رہے ہیں. بالکل بات کریں. بھائی ایسا ہی ہے نا. اپنا پوائنٹ دیں, اپنا پوائنٹ رکھیں پلیز. نہیں میرا پوائنٹ ہی, کیونکہ پہلے دیکھیں نا اگر ایسا ہے, اگر تو ہم صرف مانتے کہ نہیں اب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول ہی حجت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, پھر تو ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہم آگے, اگر آپ اس کے علاوہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے نزدیک یہ بھی حجت ہے یا یہ بھی ہے, تو پھر اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی کتاب حجت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا بیان کی گئی. ایسا ہی حق بھائی؟ بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے علم میں اضافہ کریں کہ اللہ کے رسول نے کوئی فرمایا ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت جاری ہے؟ اللہ کے رسول نے میری نظر میں سے قطعی طور پہ یہ چیز نہیں گزری, نبوت اور حالت جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے, جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احادیث میں ذکر ہوتا ہے. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. اس کے علاوہ یہی وہ بات ہے. نہیں قرآن دیکھیں نا, پہلے قرآن آپ دیکھیں نا, قرآن میں اللہ کے سورہ نمل آیت 44 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ جو ذکر یہ قرآن ہے, ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے, اس کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے. اب ایسی آیت جو ہے میرا نہیں خیال کسی اور کے بارے میں آئی ہے. اب کامن سینس کی بات بھی یہی بنتی ہے, بھی جس پہ یہ ذکر اتر رہا ہے وہی بتائیں گے, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ بھی رہا ہے آیت میں کہ اس کی ذکر کی وضاحت آپ نے دینی ہے. ٹھیک, تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کہیں ایسا ہو یا آپ کو ہو کہ نبوت اور رسالت ابھی بھی جاری ہے, کوئی ایسی آیت آپ کو ملتی ہو؟ جی, آپ میری درخواست ہے کہ آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو موجودہ ہے وہ کسی کی بھی ہو, سورہ جمعہ کو ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں, اور اس کے بعد ہم اگلی ڈسکشن میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں. میں آپ کے ساتھ میں سورہ جمعہ پہ بھی آؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جمعہ میں یہ ملتا ہے کہ نبوت اور رسالت جاری ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں نے کہا نا پہلے اچھی طرح اس کو دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات ہوتی ہے. نہیں تو مجھے اگر تو میرے سوال سے وہ ریلیٹیو ہے تو میں کائنڈلی ابھی کھول لیتا ہوں. 10 منٹ ہے آپ کے پاس، 2 منٹ گزرے ہیں کیوں سیکر صاحب، میں کھول لیتا ہوں سورہ جمعہ بھی. یہ بات جو ہے نا 6 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہونے والی نہیں ہے. میں ادھورا چھوڑ کے جانے کو مناسب نہیں سمجھتا. نہیں میں نے کہا یہ دیکھیں نا، چیپٹر ہم کھول کے رکھ لیتے ہیں اگلی دفعہ کے لیے. آپ اگلا کوشچن یہ ہے، کیا قرآن میں کہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ اب یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک آپ شروع کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے شروع کیا ہے، میں تو نبوت اور رسالت پہ رک رہا تھا. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا حدیثوں میں ملتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بہت پہلے کئی دفعہ یہ موقف دیا ہے. ہر ایک بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں چونکہ غامدی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو کلوزلی فالو کرتا ہوں، تو غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں. جی تو انہوں نے کوئی قرآن سے آیت دی ہوگی نا آپ کو؟ بالکل دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں موت دوں گا اور اس کے بعد اٹھا لوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھانے سے مراد ان کی زندہ اٹھانا نہیں ہے، وہ وفات شدہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جسم کے ساتھ جن لوگوں نے ان کا خیال ہے کہ شاید وہ ان کے باڈی کے ساتھ کوئی مطلب بدتمیزی کرتے، تو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ ان کی باڈی کو وہاں سے لے جائیں، تو وہ لے گئے. لیکن وفات وہ ثابت کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں ان کے فالورز ہیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ بتائیں پریزنٹ میں رہ کے پاسٹ کا حوالہ دے کہ میں تجھے وفات دوں گا، ان کے 700 سال بعد جو بھی فیصلہ ان کے ساتھ ہوا، قرآن آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، فیوچر کا ٹینس. یہ مجھے اب یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کے اوپر میں بات 1 گھنٹہ تک کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن میں یہ تعارف تو اس کا بالکل یہ جماعت کے عقائد ہیں، اور یہ میں ساحل بھائی اس پہ میں آ رہا ہوں ساتھ. حق بھائی نے کہا کہ میں اس کو پڑھنے میں ٹائم لینا چاہتا ہوں، تو کلمت الفصل وہ جو اوپر والی بات ہے وہ پڑھیں گے. تو میں جو نیچے والی تحریر ہے میں صرف اس کا پوچھ لوں کہ حق بھائی اس کا صرف ہمیں تھوڑا سا بتا دیں. حق بھائی آپ موجود ہیں؟ تھا نا آپ نے جب بتایا تھا 158. اچھا حق بھائی یہ بتائیے گا. اچھا سکر بھائی میں صرف ایک چھوٹی سی بات پڑھ دوں. الغرض اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود کی نبوت کے متعلق جماعتی موقف کی بھرپور وکالت کے ساتھ پیغامیوں کے پھیلائے ہوئے غلط نظریات کے رد میں دلائل بھی موجود ہیں. یہ جماعتی موقف کا بھرپور وکالت والی کتاب ہے، یہ یاد رکھیے گا. نہیں وہ تو کلیئر ہو گیا نا جی. ان کی باقی جو آج آپ احمدی بیٹھے ان کی حیثیت تو نہیں ہے ان کے سامنے کچھ. وہ قسمیں کھائیں پامے قرآن اٹھا کے لیٹیاں مارتے ہیں، ان کی تو نہیں حیثیت ان کے سامنے. عقائد تو یہ جماعت کے جو الاسلام پہ ڈلے ہوئے. اچھا میں صرف یہ بات پوچھ رہا ہوں حق بھائی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ ایک دفعہ وہ اور دنیا میں خاتم النبیین کو بھیجے گا. اس کا کیا مطلب ہے حق بھائی؟ اس کا کیا ریفرنس ہے؟ خاتم النبیین کو بھیجے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دوبارہ تشریف لائے گی ایز اٹ از. اچھا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ انبیاء تو ہماری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. اس کے بعد آپ کسی اور کو مانتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور یہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاتم النبیین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہی تو ہے، وہی تو اللہ تعالیٰ کی جو پاک پیغمبر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، حبیب ہے، ان کے علاوہ یہ تو کوئی ہو سکتا نہیں.